بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ ایک سنگین و مہلک ترین روحانی مرض ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور گناہ وہ مضر شے ہے جس سے انسان کے قلب میں زنگ لگ جاتا ہے اور قلب سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا بہترین علاج اور تریاق توبہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے، غلطی اور گناہ کرنا اس کی جبلت میں داخل ہے، مگر بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ آنسو بہائے اور اپنے کیے پر اللہ تعالی سے رجوع کرے، معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ توبہ کیا ہے؟ دراصل تین چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ ہے۔ ایک یہ کہ جو گناہ سرزد ہو جائے اس پر دل سے ندامت و شرمندگی اور پشیمانی ہو۔ دوسرا یہ کہ جو گناہ ہو اس کو فوراً چھوڑ دے۔ تیسرا یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم پکا ارادہ ہو۔ انہی تین چیزوں کے مکمل ہونے پر توبہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ قرآن و حدیث میں توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے، اور اللہ توبہ کرنے والوں کو پسندیدگی اور محبوبیت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور وہ خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل فرمائی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ہر انسان خطا کار اور گنہگار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ اور اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ گناہوں کی تلافی کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ کی یہ صفت انسان کو کامیابی کے بلند مدارج تک پہنچاتی ہے، اسی سے دل کا سیاہ دھبا دور ہو سکتا ہے۔ اس توبہ ہی سے بڑے بڑے گنہگار اور مایوس لوگ منزل مراد سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ کتنے ہی بڑے بڑے گنہگاروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض حال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مایوسی دور کر کے انہیں حوصلہ بخشا اور خوشخبری دی۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اتنے اور ایسے گناہ اپنی زندگی میں کیے ہیں کہ اگر ان گناہوں کو دنیا کے تمام انسانوں پر تقسیم کر دیا جائے تو سب جہنم میں چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان گناہوں کی تلافی کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا ایمان تازہ کرنے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی تلقین فرمائی تو اس شخص کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ حدیث شریف میں ایسے کتنے ہی واقعات ہیں کہ گناہوں سے بجھے ہوئے دل اور روشن چراغ بن گئے اور انہیں دنیا کے انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح پانی لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اسی طرح گناہ سرزد ہونے سے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ انسان کے اعمال بد کی سیاہی ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر اگر وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو وہ یہ سیاہ دھبا مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس گناہ کا اعادہ کرتا ہے تو سیاہ دھبوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
یہاں تک کہ وہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ بس یہی وہ رین کی کیفیت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ انسان کے کردار کو بنانے اور بگاڑنے میں اس کے دل کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اگر دل پاک و صاف اور خوف الہی سے معمور ہے تو کردار بھلائیوں کا علم بردار بنتا ہے، اور اگر دل خوف الہی سے خالی اور تقویٰ و پرہیزگاری سے عاری ہو تو کردار داغدار ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دل انسان کا کردار بنانے اور بگاڑنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو سب سے پہلے اس گناہ کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، جو سیاہ دھبے کی شکل میں نمایاں ہوتا ہے۔ یہ گویا کردار کے زنگ آلود ہونے کی ابتدائی علامت ہے۔ اگر ابتدائی مرحلے میں انسان اپنی اخلاقی بیماری پر آگاہ و متنبہ ہو کر گناہ اور معصیت کو چھوڑ کر توبہ و استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس سیاہ دھبے کو زائل فرما دیتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کی فکر نہ کی اور توبہ و استغفار کا دامن نہیں تھاما تو انسان گناہوں کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور اس سے نکلنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ دراصل جو دل خوف الہی سے معمور ہو جاتا ہے وہ انسان کے لیے دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ دل پر سیاہ دھبا دراصل انسان کے اعمال کی سیاہی ہے، اور اس کیفیت کا نام قرآن مجید کی اصطلاح میں رین ہے، جو قرآن میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے جس میں انسانی میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ درست رہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، لیکن اگر وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو گوشت کا یہ لتھڑا دل ہے۔ توبہ اور استغفار کی کثرت کیجئے۔ بحیثیت مسلمان مومن بندوں کو کثرت توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دلوں سے معصیت کے زنگ کو زائل کرتے رہنا چاہیے، اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ اخلاق و کردار کا برابر اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، تاکہ وہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہو سکے، کیونکہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بخشش کے لیے پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سب مل کر توبہ کرو شاید کہ تم فلاح پاؤ۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، جو کوئی گناہ کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے اور اللہ سے بخشش چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور اپنا ہاتھ دن کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے ڈوبنے کی جگہ سے نکلے، یعنی قیامت کا دن آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک کہ جا کنی کی خرخراہٹ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ خدا کی قسم میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں اور دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی خیر و برکت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار میں پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور کر دے گا اور ہر غم سے خلاصی دے گا، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے دے گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہ ہوگا۔ حضرت بلال بن یسار بن زید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے وہ جنگ سے بھاگ کر آیا ہو۔ توبہ و استغفار کی بہترین دعا حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو توبہ و استغفار کی یہ دعا مانگو،
اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور وجود بخشا، میں تیرا بندہ ہوں اور جہاں تک مجھ عاجز و ناتوا سے ہو سکے گا تیرے کیے ہوئے ایمانی عہد و میثاق کے وعدے پر قائم رہوں گا۔ تیری پناہ چاہتا ہوں اپنے عمل و کردار کے شر سے، میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا اور اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے نافرمانیاں کی اور گناہ کیے۔ اے مالک و مولا تو مجھے معاف کر دے اور میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ جس بندے نے اخلاص کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ عرض کیا اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کی موت ہو گئی تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی بلاؤں سے حفاظت کے لیے حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، شام کو اور صبح کو یعنی دن شروع ہونے اور رات شروع ہونے پر تم قل هو اللہ احد سورہ اخلاص اور سورہ معوذ 3، سورہ ناس، سورہ فلق 3 بار پڑھ لیا کرو، ہر چیز کے لیے تمہارے لیے یہ کافی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے منکرات، شر و فتن اور معاصی و گناہوں سے بچنے اور کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق دے اور ایسے اعمال صالح تیار کرنے کی سعادت عطا فرمائے جو دنیا و آخرت میں فلاح و نجات کا سبب بن سکے۔ در تیرے رحمت کے ہے ہر دم کھلے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی طرح کی احادیث کے لیے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن نوٹیفیکیشن آل پر کلک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔